بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریح حدیث۔ اس حدیث میں ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ کی آیت میں اس مضمون کی تشریح ہے، اور ظاہر ہے کہ درخت میں جتنے ہی پھل پھول اور شاخیں ہوں گی اتنا ہی درخت کامل ہوگا، اس کے اندر رونق و زینت پیدا ہوگی۔ تو جس طرح سے پھل پھول اور شاخوں کے ذریعے درخت میں کمال پیدا ہوتا ہے، رونق پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اعمال کے ذریعے ایمان میں رونق پیدا ہوتی ہے، کمال مستحقق ہوتا ہے۔ اور جس طرح ان پتوں وغیرہ کے جھڑ جانے سے درخت کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کی بھی رونق و زینت ختم ہو جاتی ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے مروجہ کی تردید ہوگی، مرجیہ کی تردید ہوگی، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ عمل جس کو کتاب و سنت نے ضروری قرار دیا ہے، اس کے نہ ہونے کو مضر قرار دیا ہو، ان سب آیات و احادیث سے مرجیہ کی بخوبی تردید ہوتی ہے، کیونکہ مرجیہ نہ تو عمل ہی کو ضروری قرار دیتے ہیں اور نہ معصیت ہی کو مضر مانتے ہیں۔ اسی سے معتزلہ و خوارج کی بھی تردید ہو سکتی ہے، کیونکہ درخت کی کسی شاخ کو ختم ہونے سے درخت ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اصل وجود ہے، اسی طرح جب تک کہ تصدیق موجود ہے، اعمال کے نہ ہونے سے ایمان ختم نہیں ہوتا۔ قولہ بدع بکسر موحد وقد فتح قص، اس لفظ کے معنی اور مقدار میں قدر اختلاف منقول ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے بدع کا اطلاق 3 سے 9 تک کا آتا ہے، تو بدع و 60 کے معنی یہ ہوں گے کہ 60 سے کچھ اوپر۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کے لغوی معنی ہے شرم، یعنی لغوی معنی اس انکساری اور شکستگی کو کہتے ہیں جو کسی سزا یا ملامت کے ڈر سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے حیا کی تعبیر یہ کی ہے کہ کسی مکروہ فعل کے ارتکاب کے خوف سے نفس میں جو انقباض ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔